بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کا ٹاپک ہے پشتو اور اردو کے لسانی روابط، سیمسٹر 4 اردو ڈپارٹمنٹ۔ تو جس طرح اردو کے باقی زبانوں کے ساتھ جو روابط ہیں، اسی طرح پشتو کے ساتھ بھی اس کے لسانی روابط ہیں۔ دیگر پاکستانی زبانوں کی طرح پشتو بھی اردو سے گہرا تعلق اور روابط ہیں۔ اگر ذخیرہ الفاظ کے حوالے سے ہی دیکھا جائے تو ان دونوں زبانوں میں جس طرح میں نے آپ کو یہ ڈسپلے کیا ہوا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، میں نے لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے میں نے لکھا ہوا ہے کہ عربی اور فارسی، یعنی ان دونوں زبانوں میں عربی اور فارسی کے بہت زیادہ مشترک الفاظ نظر آئیں گے آپ کو۔ یعنی پشتو کو آپ دیکھیں، اس میں بھی عربی اور فارسی کے الفاظ ہوں گے، اور اردو کو آپ دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو عربی اور فارسی کے الفاظ، مشترک الفاظ نظر آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی ہماری مذہبی زبان ہے اور فارسی اس علاقے میں دفتری زبان کے طور پر مستعمل رہی ہے۔ تو ان دونوں زبانوں کا اردو پر بھی اثر اور پشتو پر بھی اثر، چنانچہ عربی اور فارسی کا اثر اردو اور پشتو دونوں پر پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں زبانوں کے ذخیرہ الفاظ کی معقول تعداد یا تو مشترک ہے یا اس میں قریبی اشتراک پایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اردو اور پشتو کے لسانی روابط میں عربی اور فارسی جس طرح آپ کو سب سے پہلے نظر آ رہا ہے، تو آپ یہ رکھیں گے، یاد رکھیں گے کہ عربی اور فارسی کے۔ آگے آپ جائیں، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پروفیسر پریشان خٹک۔ تو پروفیسر پریشان خٹک نے اپنی کتاب اردو اور پشتو کے مشترک الفاظ، یہ اس کی کتاب ہے، پروفیسر پریشان خٹک کی کتاب ہے اردو اور پشتو کے مشترک الفاظ۔ اس اردو اور پشتو کے مشترک الفاظ میں 5022 الفاظ دیے ہیں جو پشتو اور اردو میں مشترک ہیں یا قریبی اشتراک رکھتے ہیں۔ یعنی پروفیسر پریشان خٹک کی کتاب میں 5022 الفاظ یہ مشترک ہیں اردو پشتو میں یا قریبی اشتراک رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آگے آپ دیکھیں، لکھا ہوا ہے یہ ڈاکٹر انعام الحق کوثر۔ تو ڈاکٹر انعام الحق کوثر نے اپنی کتاب بلوچستان میں بولی جانے والی زبانوں کا تقابلی مطالعہ، یہ اس کی کتاب ہے، میں 8 لسانی گلدستہ کے نام سے روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے 1612 اردو الفاظ، اسماء اور افعال کا ایک سروے پیش کیا ہے، جس کے مطابق ان الفاظ میں اردو اور پشتو کے مشترک یا قریبی الفاظ کی تعداد 863 ہے۔ 1612 میں سے 863 ہے۔ اس حساب سے اردو اور پشتو کے مشترک الفاظ کا تناسب 53.5% بنتا ہے۔ یہ ڈاکٹر انعام الحق کوثر نے اپنی کتاب میں لکھا۔ آگے آپ جائیں تو کچھ مشترک الفاظ ہیں۔ پشتو اور اردو کے صوتی نظام میں بھی کوئی زیادہ فاصلہ، دوری موجود نہیں۔ اب آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ذیل میں دیے گئے الفاظ کی طرح بے شمار الفاظ
ان زبانوں میں معمولی تغیر کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو لکھا ہے، سب سے پہلے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ آپ دیکھیں کہ اردو میں لکھا ہوا ہے جنگل۔ اب یہ جنگل جو ہے، اس جنگل کو پشتو میں کہتے ہیں زنگل، یعنی میں نے یہ اردو کا زے لکھا ہے، تو جنگل جیم اور زے زنگل صرف ایک حرف کا فرق ہے، اردو میں جنگل، پشتو میں زنگل۔ آگے آپ دیکھیں اردو میں لکھا ہے زنجیر، تو پشتو میں زنجیر کو کہتے ہیں زنزیر۔ آگے اردو میں خارش، اور اسی خارش کو پشتو میں کہتے ہیں خارخ، خارخ۔ اسی طرح شاخ، تو شاخ کو ہم خاخ کہیں گے، اور ویران کو ہم روان کہیں گے۔ پشتو میں اردو میں ویران، تو پشتو میں کیا ہوگا؟ یہ ہوگا روان۔ اسی طرح یہ جو چھاج ہوتا ہے، چھاج اردو میں، اس کو ہم کہتے ہیں چھج، یعنی چھاج اور چھج۔ اسی طرح سینکڑوں الفاظ جو ہے یہ ایک دوسرے سے ان کی مشابہت ہے اور ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ آگے آپ جائیں، آگے آپ کو نظر آ رہا ہے ڈاکٹر جمیل جالبی، یعنی پشتو اور اردو کے روابط کے ضمن میں ڈاکٹر جمیل جالبی ان دونوں زبان کی قربت کی مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ان کی کوٹیشن ہے، ذرا سنیں آپ۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کہتے ہیں کہ پشتو اور اردو میں نہ صرف ذخیرہ الفاظ اور تہذیبی اثرات کا بیشتر سرمایہ مشترک ہے، بلکہ فارسی اثرات نے فکر و اظہار کی سطح پر دونوں زبانوں کو ایک دوسرے سے قریب کر دیا ہے۔ اردو اور پشتو کے لسانی، تہذیبی اور تاریخی تعلق کا مطالعہ کسی محمود شیرانی کا منتظر ہے۔ پٹھانوں نے اردو زبان کی جو خدمات ہندوستانی پٹھان بن کر انجام دی ہے، اس سے تاریخ ادب کا مطالعہ کرنے والا بے خبر نہیں ہے۔ اردو کے پٹھان شعراء، ادباء اور مصنفین کی ایک طویل فہرست ہے جو صدیوں کی تاریخ میں بکھری پڑی ہے۔ تو یہ جو کوٹیشن ہے، حوالہ ہے، یہ ڈاکٹر جمیل جالبی کا ہے۔ اسی طرح ان زبانوں میں بعض مرکب الفاظ، یعنی یہ ڈاکٹر جمیل جالبی کے بعد میں نے لکھا ہے مرکب الفاظ، ان دونوں زبان میں مرکب الفاظ مشترک مستعمل ہیں، یعنی مثلا خیر خبر، خیر خبر پشتو میں بھی ہے، اردو میں بھی، سراسر اردو میں بھی ہے، پشتو میں بلا ناغا، دوا دارو اور گڑبڑ۔ یہ جو الفاظ ہے، مرکب الفاظ ہے، یہ دونوں زبانوں میں مشترک ہیں، ملتے ہیں۔ آگے آپ دیکھیں، یعنی اس طرح ان زبانوں میں محاورات، ضرب الامثال اور کہاوتیں بھی مشترک ہیں، یہ بھی مشترک اس میں۔ آگے آپ کو نظر آ رہا ہے میجر راورٹی، پشتو زبان کے انگریز اسکالر، اس نے پشتو زبان پر بہت زیادہ تحقیق کی۔ خوشحال خان خٹک کے اشعار کا ترجمہ بھی اس نے کیا۔ یعنی میجر راورٹی اپنی کتاب میں لکھتا ہے، اس کی کتاب کا نام ہے پشتو انگریزی لغت کے دیباچے میں وہ لکھتا ہے کہ پشتو زبان میں بہت سے لفظ ایسے ملتے ہیں
جو اردو میں بھی نظر آتے ہیں، مگر ان سب کا واضح طور پر سنسکرت میں سراغ نہیں ملتا۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ جو الفاظ پشتو میں ہیں اردو میں بھی نظر آتے ہیں، لیکن وہ لفظ جو ہیں وہ سنسکرت میں نظر نہیں آتے۔ آگے کہتا ہے کم از کم اس وقت تک جب تک کسی اور زبان میں اس کی نشاندہی نہیں ہوتی، میں انہیں خالص پشتو اصطلاحیں سمجھنے کی طرف ہوں۔ تو میجر راوٹی کا یہ خیال تھا۔ اسی طرح آگے دیکھیں آپ، تو آگے میں نے لکھا ہوا ہے حروف تہجی۔ تو اردو اور پشتو کے اس باہمی تعلق کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس طرح اردو کے بیشتر حروف تہجی عربی اور فارسی سے لیے گئے ہیں، اسی طرح پشتو کے حروف تہجی میں عربی کے تقریباً تمام حروف شامل ہیں، جبکہ 4 حروف تہجی فارسی سے لیے گئے ہیں۔ تو یہ بھی ان دونوں میں، اردو اور پشتو کے لسانی روابط میں یہ بھی ہے کہ حروف تہجی بھی تقریباً ان کی ایک ہی ہے۔ آگے میں نے لکھا ہے مذہب، یعنی پشتونوں کا مذہب کے ساتھ تعلق نہایت گہرا ہے، چنانچہ وہ چیز ان کو پسند آتی ہے جس میں مذہب کی چھاپ نظر آتی۔ چنانچہ اردو زبان میں بھی ایسے مذہبی ادب بہت زیادہ ہے، اس لیے پشتو بولنے والوں کے لیے عربی کے بعد اردو زبان نہایت ہی عزیز اور محترم ہے، اور اسی کے ذریعے وہ مذہبی مسائل اور تاریخ اسلام سے بآسانی واقفیت حاصل کرتے رہے ہیں۔ تو اردو زبان کو یہ فوقیت حاصل رہی ہے کہ یہ رنگ و نسل کے امتیاز کے بغیر ہر کسی کی زبان رہی ہے۔ تو ایک اس میں ہو گیا مذہب، یعنی ہماری جو مذہبی کتابیں اردو میں ہیں، مدرسوں میں بھی ہم اردو پڑھتے ہیں، اسکولوں میں بھی اردو پڑھتے ہیں اور اس میں ہیں، تو ایک تعلق ان دونوں کا یہ ہے۔ آگے ہم جائیں گے تو ہمیں ایک لکھا ہوا میں نے بایزید انصاری، تو بایزید انصاری ہمارے پشتو کا جو پہلا نثر نگار ہے، اور اس نے کتاب لکھی خیر البیان۔ تو یہ خیر البیان جو ہے یہ عربی، پشتو اور ہندوی یا اردو میں لکھی ہوئی ہے۔ تو پشتو اور اردو کے قربت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اردو نثر کا ایک قدیم نمونہ پشتو نثر کی اولین کتاب خیر البیان میں بھی ملتا ہے۔ یعنی ہماری پشتو کی جو پہلی کتاب ہے خیر البیان، اس میں اردو کا نمونہ ہے، جسے بایزید انصاری نے تحریر کیا تھا۔ یہ قدیم نثری نمونہ اردو اور پشتو کے قدیم ترین روابط اور تعلق پر روشنی ڈالتی ہے۔ تھوڑا سا یہ نمونہ مختلف ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے۔ اردو نثر کا یہ نمونہ یہ ہے، بایزید انصاری کہتا ہے کہ لکھ کتاب کے آغاز کے بیان، جس کے سارے اکھر صحن بسم اللہ تمام، میں نہ گنواؤں گا مزدوری انہن کی جے لکھیں، پرن بگارن اکھر کے تم کنی پرن لکھیں، اس کارن جی صحیح ہوئی بیان قرآن میں ہے۔ یعنی
اس میں تھوڑی سی آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی اردو اور پشتو ہندی کو جس قسم کے اس کے الفاظ ہیں، تو یہ بھی ہمارے پاس ایک ثبوت کے طور پر ہے ہمارے پاس. اسی طرح اردو نثر کے قدیم نمونے کے علاوہ حال ہی میں 2003 میں ان کا ایک اردو شعر بھی دریافت ہوا ہے، یعنی بایزید انصاری کا، جو ان کے مرید علی محمد مخلص کے دیوان میں موجود ہیں، جس کی بدولت خیبر پختونخوا میں اردو شاعری کی روایت 10ویں صدی ہجری تک جا پہنچتی ہے. شعر یہ ہے: سچا بول بایزید کا جو بے ناوی کبھی، چو مرنی پہلے وی پر نہ مری سوی. تو یہ شعر جو ہے یہ بایزید انصاری کا ہے، اور اس کے شاگرد کے دیوان میں، دولت لوانی کے دیوان میں یہ لکھا ہوا ہے. نہیں سوری، مرید علی محمد مخلص کے دیوان میں. اچھا، تو آگے اسی طرح یہ جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں، یہ ہر میدان میں آگے ہیں. یہ بات صرف شعر و ادب میں بھی نہیں، آپ دیکھیں کہ باقی تمام فنون و سیاست کے بارے میں کہی جا سکتی ہے. علم و دانش میں آپ دیکھیں تو پانینی سے شیخ ملی تک، اور ادب میں اگر آپ دیکھیں تو عیسیٰ خان مشوانی سے احمد فراز تک، یہ لوگ خیبر پختونخوا کے تھے. فلم میں اگر آپ دیکھیں تو گل حمید سے دلیپ کمار، جو انڈیا کا ایکٹر ہے دلیپ کمار، اس کا نام ہے یوسف خان تک. اسی طرح آپ اگر سیاست میں دیکھیں تو شیر شاہ سوری سے سردار عبدالرب نشتر اور صاحبزادہ عبدالقیوم خان تک. کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں خیبر پختونخوا نے صلاحیتوں کی بنا پر اعلیٰ مقام حاصل نہ کیا ہو. تو خیبر پختونخوا اردو شعر کا ابتدائی نمونہ شیخ عیسیٰ مشوانی کے اشعار ہیں، جنہیں تاریخ خان جہانی میں ہندوی کہا گیا ہے. مخزن افغانی کی روایت کے مطابق شیر شاہ سوری کے تخت نشینی 948 ہجری میں ہوئی. یوں شیخ عیسیٰ کی زندگی کا دور بھی 900 ہجری کے بعد اور 1018 ہجری سے پہلے کا ہے، کہ مخزن افغانی 1018 ہجری میں لکھی گئی. محمد قلی قطب شاہ کی ولادت 971 ہجری اور وفات 1020 ہجری میں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ خان مشوانی نے محمد قلی قطب شاہ سے پہلے شعر لکھے. اس نے صرف ہندی میں نہیں بلکہ پشتو اور فارسی میں بھی شعر لکھیں. ہم تک اس کے جو پشتو اشعار پہنچے ہیں، ان میں سے بعض کے مصرے ٹوٹے پھوٹے یعنی ٹھیک نہیں ہیں. یعنی کچھ اشعار یہ ہیں، میں آپ کو سناتا ہوں. لیکن اب اس نے لکھا ہے کہ گھر بیٹھے دے دیسی دام، جو لکھوس تیرے نام، جو تو کرسی اللہ تا یقین، کامل ہوسی تیرا دین. تو عیسیٰ خان مشوانی کے یہ شعر ہیں. ہندوی نثر کے بانی بلا شبہ بایزید انصاری ہیں، لیکن بایزید انصاری کو ہم شاعری میں بھی شیخ عیسیٰ مشوانی، یعنی جو یہ دور تھا شیر شاہ سوری کا دور تھا، کے بعد ابتدائی شاعر تسلیم کرتے ہیں. تو شیخ عیسیٰ کے کلام میں ابتدائی اردو کا چلن ملتا ہے، اور اس کے بعد بڑے بڑے شعراء خوشحال خان خٹک، رحمان بابا، سمندر خان سمندر،
امیر حمزہ شنواری، بایزید انصاری وغیرہ شامل ہیں۔ ان سب نے اپنے پشتو کلام میں بھی اردو کے الفاظ استعمال کیے ہیں، تو یہ ہم آگے پڑھیں گے، ان کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو فی الحال آپ یہ دیکھیں، تو اس کو آپ سمجھیں ذرا۔